على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے عزیز سامعین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے اپنے بخشش اور عنایت سے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ برکتیں اور ساعتوں کے اندر ہمیں داخل فرمایا۔ یہی اللہ رب العزت کی مزید بخشش اور سعادتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم نے یہ تراویح کا اہتمام فرمایا، اور مزید اس کے اندر ہم مٹھاس پیدا کرنے کے لیے یہ تراویح کے اندر جو قرآن کریم ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے اس تراویح کے اندر جو ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پاک ہم سے در حقیقت کہہ کیا رہا ہے، اسی کے لیے ہم نے مختصر وقت کے اندر مختصر سی تفسیر کا اہتمام کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورۃ الفاتحہ کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کا آغاز کیا، اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کا نام دیا۔ دوسرے نمبر پر اس کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کے بنیادی عقائد کو بتایا، اسی لیے بعض حضرات اس کو اساس بھی کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام کی اساس ہے اور بنیاد ہے۔ اور اسی طرح اگر بعض مرتبہ گھریلو ہمیں کوئی پریشانیاں کوئی تکلیفیں آ جائیں، اسی طریقے سے بچوں کو ڈر اور خوف کا جب عالم آتا ہے تو ان کو بھی اگر یہ سورہ فاتحہ ہم پڑھ کر پھونک دیں تو یہ سورۃ الشفا اس کا ایک نام ہے، تو یہ اس میں بھی ہمیں مدد اور معاونت کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی ابتدائی 3 آیات کے اندر 3 بنیادی عقائد کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ وہ یہ کہ اسلام کے سب سے زیادہ بنیادی عقائد وہ مکی صورتوں کے اندر بتائے گئے، انہی میں سے یہ سورہ فاتحہ ہے کہ مکہ کے ابتدائی مکی دور کے اندر یہ نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اس کی پہلی آیت مبارکہ الحمدللہ رب العالمین میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمام عالمین کا رب اللہ ہے اور اسی کے ماتحت سارے جہان ہیں۔ تو یہ پہلی آیت یہ توحید کا دعویٰ کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے در پر اپنے ماتھے کو اپنی پیشانی کو کبھی نہ رکھنا۔ دوسرے نمبر پر الرحمن الرحیم، اس کو آپ دونوں جگہ محمول کر سکتے ہیں، یا تو اللہ رب العزت اپنی صفات کا بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اس کو صفات پر محمول کرتے ہیں تو اس سورت کی چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے پھر رسالت کا بیان اللہ رب العزت شروع کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو الرحمن الرحیم یہ صفت رحمت یہ خود اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس عالم کے اندر انسانیت کو جب بھیج دیا تو اس طرح خالی اور عبث اور بیکار نہیں بھیجا کہ اللہ نے اس کو بھیج دیا جیسے جانوروں کو بھیجا اب چاہے جیسی زندگی گزاریں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا اس انسانیت کے ساتھ ایک بہترین مقصد پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی ہم عبادت کریں۔ اب عبادت کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کا سلسلہ چلایا۔ یہ سلسلہ یہ رسالت کہلاتا ہے جو ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ یہ دین اسلام ہے، آپ اس تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری آیت مالک یوم الدین کے اندر اللہ رب العزت اپنی حاکمیت کا اعلان کر رہے ہیں کہ تم دنیا میں جتنے چاہے مزے کر لو، جیسی چاہے زندگی گزار کر آ جاؤ، جس طریقے کے چاہے دنیا میں تم دعوے دار بن جاؤ کہ یہ فلاں جگہ میری ہے اور فلاں بستیوں کا میں مالک ہوں، فلاں زمین اور اراضی میری ہے، اور فلاں بنگلے اور زمین اور جائیداد اور گھریلو اشیاء اور اسی طریقے سے یہ گاڑیاں سب میری ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کتنے ہی دعوے کر لو، لیکن آخرت کے اندر سب کی ملکیت وہ میری ہے مالک یوم الدین، کہ میں یوم جزا کا مالک ہوں۔ پھر اس دن سب کی ملکیتوں کو ختم ہو جانا ہے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمام کے تمام عقائد، یہ دنیا کے اندر تمہیں اس کے اوپر جمے رہنا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف نہیں جانا۔ اب اگر اس کے اندر تمہیں کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو تمہیں مجھی سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ تم عبادت بھی میری ہی کرتے ہو اور ہمیشہ عبادت میری ہی کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اللہ سے مانگنا کیا ہے اور کس طریقے سے مانگنا ہے، کہ یہ سورت جو ہے یہ دعا بھی بتلاتی ہے کہ جب اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے تو پہلے اللہ کی صفات کا بیان کرنا ہے، اللہ کی حمد کو بیان کرنا ہے، اللہ کی ملکیت کو بیان کرنا ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام بھیجنے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے لیے اور اللہ کو واسطہ دینا ہے کہ ہم اللہ کا اور ہمارا کیا تعلق ہے، پھر اللہ سے اپنے لیے جو مانگنا ہے وہ مانگے، پھر اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب آپ نے یہ ابتدا میں یہ باتیں کر لیں تو اب اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا یہ ہے کہ اللہ ہر معاملے کے اندر صراط مستقیم پر ہمیں چلا دے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ وہی انبیاء والا راستہ ہے جو رسالت کا راستہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں جمائے رکھنا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ انبیاء کرام کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، دوسرے نمبر پر صدیقین کہ صدیقین پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، پھر اس کے بعد شہداء تیسرے نمبر پر آتے ہیں کہ اللہ نے ان پر انعام فرمایا، پھر والصالحین تمام امت کے نیک لوگ جو ہیں وہ صالحین میں شامل ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں پر انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہود اور نصارہ کے طریقے سے اللہ ہمیں بچانا جو گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اور یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، خلاصہ کہ اللہ نے اس کے اندر تمام کے تمام قرآن کے مضامین کو جمع کر دیا، کہ پورے قرآن کے اندر جتنی صورت ہیں اس میں آپ مکی صورتوں کو دیکھ لیں تو مکی صورتوں کے اندر بنیادی طور پر 3 چیزیں بتائی گئی کہ ان کے اندر سب سے پہلے بتائی جاتی ہے توحید، دوسرے نمبر پر بتائی جاتی ہے رسالت، تیسرے نمبر پر بعث بعد الموت کہ کل قیامت کا دن قائم ہونا ہے، یہ اللہ بتاتے ہیں مکی صورتوں میں۔ پھر اس کے علاوہ جو باقی مدنی صورتیں ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت کا یہ طریقہ کار ہے کہ مدنی صورتوں کے اندر اللہ نے یہ دستور قائم رکھا ہے کہ جس طرح مکے کے اندر ابتدائی دور کے اسلام کے اندر عمل کرنا مشکل تھا کفار کی وجہ سے، اس لیے اللہ رب العزت نے جو عقائد کے بعد معاملات بتائے، عبادات بتائیں اور جو احکام نازل فرمائے وہ سارے کے سارے مدنی صورتوں کے اندر فرمائے۔ تو یہ سارے کے سارے جو معاملات تھے یہ مدنی صورتوں میں اللہ نے ارشاد فرمائے۔ اب اس کے بعد پورا کا پورا قرآن کریم یہ جو ہے سورہ فاتحہ پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ، کہ آپ پورا قرآن چھان لیں اچھی طرح، اس میں آپ کو یہی باتیں ملیں گی جو سورہ فاتحہ کے اندر آپ کو۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کو اللہ نے ایک عظیم مرتبہ اور مقام یہ عطا فرمایا کہ ہر نماز کے اندر اس کو شامل فرما دیا کہ گویا کہ آپ سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی، جب آپ کی نماز نہیں ہوتی تو لازم ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے، اور پوری کی پورے قرآن کی 113 صورتیں جو باقی ہیں ان کی جھلک اس ایک صورت میں آپ کو نظر آئے گی۔ گویا یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پورے کے پورے قرآن کا دور ہمیں کروا رہے ہیں کہ یہ تمہارے زندگی میں آنے کا مقصد ہے۔ اب آگے سورہ بقرہ کی ابتدا ہو رہی ہے جو آج ہم نے تلاوت کی۔ سورہ بقرہ کے اندر بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے اس کا نام بقرہ اس لیے رکھا کہ جو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے انہوں نے جب ایک بندے کو قتل کر دیا، ناحق قتل کر دینے کے بعد وراثت کے چکر میں ایک بھتیجا تھا، اس نے اپنے چچا کو قتل کیا۔ قتل کر دینے کے بعد اس کی لاش کو اٹھا کر دوسرے کے دروازے پر رکھ دی، اور دوسرے کے دروازے پر رکھ دینے کے بعد واویلا کر دیا کہ یہ فلاں بندے نے ہمارے بندے کو قتل کر دیا۔ تو پھر قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ آپس میں لڑ جائیں اور لڑائی بڑے زور و شور سے ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس پروپیگنڈے کو کس طریقے سے برباد کیا وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ابتدائی طور پر بچھڑے کی عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ فاتخذتم العجل، بچھڑے کی عبادت کرنے لگ گئے، بچھڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ پھر اس کے بعد ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ جو قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے کہ اب موت آ گئی، موت کے بعد دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ تو اللہ نے جو بربادی اور فساد وہ کرنا چاہ رہے تھے
اس پروپیگنڈے کو برباد کیا اور ان کے بنیادی عقائد کو بھی پامال کیا۔ وہ کیا تھے؟ انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ یہ بچڑا معبود ہے اور اسی طریقے سے ہمیں قیامت کے دن کوئی نہیں اٹھنا، بس مر گئے اور ختم۔ جب وہ قتل کر دیا اور یہ پروپیگنڈا ہوا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ موسیٰ اس معاملے کو آپ دیکھیں اور ان سے کہیں کہ یہ ایک گائے ذبح کریں اور اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس بندے کے ساتھ لگائیں، مقتول کے ساتھ، یہ اٹھ جائے گا، اٹھ کر بیٹھے گا اور تمہیں بتائے گا کہ کس نے قتل کیا۔ اس سے کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کے جو بچڑے کے معبود ہونے کا عقیدہ تھا اس کو پامال کیا کہ یہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر یہ معبود ہوتا تو اس کے ذبح کرنے کی نوبت نہ آتی۔ دوسرے نمبر پر آپ جو انکار کر رہے ہو کہ قیامت کے دن نہیں اٹھنا، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو یہ دنیا میں تم دیکھ لو کہ ایک گوشت کے ٹکڑے کو ٹچ کرنے کی وجہ سے اس مردہ کو ہم زندگی دے رہے ہیں، اور یہ تمہارے معاملات جس میں تم فساد کرنا چاہتے تھے اس معاملات کو بھی ہم صحیح کر رہے ہیں۔ تو اپنا جو تمہارا بنیادی اور بیکار عقیدہ تھا کہ یہ بعث بعد الموت نہیں ہے، کہ قیامت کے دن اور موت کے بعد نہیں اٹھنا، وہ یہی باطل ہو گیا۔ اللہ نے ان کے پروپیگنڈے کو وہیں برباد کر دیا۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت سے سازش کرنے کے نتیجے میں اللہ نے انہی کو برباد اور بربادی کی طرف اور خسارے کی طرف لے کر گئے۔ تو آپ اس بقرہ، سورہ بقرہ کا نام اسی واقعے کی وجہ سے بقرہ پڑھا کہ اس کے اندر گائے کا وہ تذکرہ آیا ہے۔ اب یہ سورت جو ہے ابتدائی طور پر اس میں جو ہے ایک تو جواب دیا گیا کہ یہ قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر متقین کے اللہ رب العزت نے آگے 4 صفات شمار کروائی ہیں کہ وہ متقین کون ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت نے قبائل عرب کے اندر جو ایک واویلا تھا، وہ اپنے علاوہ تمام کی تمام امتوں کو کہتے تھے کہ یہ عجم ہیں، گونگے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک لفظ ارشاد کیا، کیا؟ الف لام میم۔ پورا کا پورا قبائل عرب خاموش کہ یہ کیا ہو گیا، کہ یہ اللہ نے کیسے لفظ لے آئے کہ اس کے معنی جو ہم ہر لفظ وہ لفظ استعمال کیے جو ہم اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں اور ان کے معنی سمجھنے سے ہم خود ہی عاجز ہیں۔ اللہ نے ان کو وہیں دبا دیا کہ تم جو خواب اور خیال پال رہے ہو کہ تم سے زیادہ اچھی زبان استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے، قرآن کا ایک لفظ تمہاری اس زبان کے اوپر بھاری۔ تو ان کے دعوے کو اللہ نے وہیں ختم فرما دیا کہ جو وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ اچھا بولنے والا اور ہم سے زیادہ اچھے اشعار کہنے والا اور فصاحت اور بلاغت میں کوئی اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے دعوے کے طور پر لفظ حروف مقطعات جو پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں استعمال ہوئے، یہ دعوے کے طور پر کہے ہیں کہ قیامت تک آپ لوگوں کو چیلنج ہے، جو اس کے مقابلے میں آیت لانا چاہتا ہے تو وہ لے آئے۔ نہ پہلے کفار لا سکے، نہ آج کے دور میں بھی اس کے مقابلے میں کوئی لانے کے لیے الفاظ کھڑا ہو سکے۔ تو پہلے قرآن کے لفظ سے اللہ نے پورے کے پورے جو دعوے کرنے والے تھے سب کو ختم کر دیا۔ یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز ہے۔ پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے پھر قبائل عرب کو فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت دے گی، لیکن ہدایت ہر کسی کو نہیں ملے گی کہ جو چاہے اس کو اٹھائے اور پڑھ لے، اس طرح نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ سائنسدان بڑی بڑی تحقیقات اس قرآن کی روشنی میں کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اور مستفید ہو رہے ہیں، لیکن ہدایت ان کو نہیں ملتی، کیونکہ ہدایت اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار کی صفات کو بتایا کہ یہ کفار ہیں، ان کے اوپر تم تلاوت کرو یا نہ کرو برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ پھر اس کے بعد تیسری قسم انسانوں کی اللہ نے بتائی، وہ ہیں جو منافق ہیں، کہ اللہ رب العزت نے ان منافقین کی صفات کو 13 آیات مبارکہ کے اندر بتایا، اور اللہ رب العزت نے ان کی 12 صفات کو بتایا کہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، من گھڑت باتیں کرنے والے ہیں، اور ان کو کسی قسم کا کوئی شعور نہیں ہے، یہ بے شعور قسم کے لوگ ہیں۔ پھر ان کے دل کے اندر مختلف قسم کے مرض ہیں۔ وہ مرض کیا ہیں؟ حسد کرتے ہیں، کینہ کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کے مرض کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کا زمین میں فساد مچانا ان کو ہی نقصان دے گا اور کسی کو نقصان نہیں دے گا۔ ایمان والوں کو کہتے تھے یہ پاگل ہیں، اللہ نے کہا ہم السفہاء، یہ خود پاگل ہیں، ایمان والے پاگل نہیں ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہے کہ ہم خود بھی پاگل ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی صفات شمار کرانے کے بعد پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ حق اور باطل کا معرکہ ہمیں ہمیشہ چلتا رہے گا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ابتدائی مراحل جو پیدا کرنے کے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کے مقابلے میں جو فرشتوں نے کلام کہا وہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ کیوں بناتے ہو، یہ تو زمین میں فساد برپا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا میں بہتر جانتا ہوں، تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ یہ انسانیت جو آج اپنے آپ کو مختلف گروہ مختلف فسادات میں مبتلا کر یہ اپنا کچھ نہیں بگاڑ رہی، یہ دیکھیں کہ اللہ نے جو دعویٰ کیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اس دعوے کے اوپر یہ کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں۔ ذرا غور اور فکر کریں، یہ بات بتانے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کا قصہ بھی بتایا ہے کہ دیکھو تم اپنے بنیادی مقصد کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے بنیادی مقصد سے کبھی انحراف نہ کرنا، اپنے بنیادی مقصد سے کبھی پیچھے نہ ہٹ جانا، بلکہ اپنے بنیادی مقصد کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا کہ اللہ نے تمہارے لیے فرشتوں کے آگے مکالمہ کیا کہ میں جانتا ہوں یہ انسان کیا کرنے والے ہیں دنیا میں۔ تو آپ بتائیں کہ جو آج ہم معاملات کر رہے ہیں کیا ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں یا اللہ کا نقصان کر رہے ہیں؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو بہت کچھ سکھایا ہے۔ پھر یہ سارا کا سارا مکالمہ ہوا، اس کے بعد اللہ رب العزت اس امت کا ذکر فرما رہے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں امام بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ خود فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ان اللہ کی نشانیوں کو نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں دی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، میں نے تمہیں دنیا میں فضیلت دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اللہ فرماتے ہیں تو پھر اللہ کا خوف رکھو اس دن جس دن کوئی چیز کوئی نفس کسی کو کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہو۔ بنی اسرائیل کی یہاں سے اس یا بنی اسرائیل اذکروا سے لے کر وہ جو اگلا یا بنی اسرائیل اذکروا آئے گا 13ویں 14ویں رکوع میں، وہاں تک اللہ رب العزت نے صرف ان کے فضائل بتائے کہ اللہ نے ان کو کیا کیا دیا دنیا کے اندر، کیا کیا منصب اللہ نے عطا فرمائے اور انہوں نے اللہ کے ان فرائض ان منصبوں کے ساتھ کیا کیا۔ جب اللہ نے ان کو کہا کہ تم فلاں بستی کے اندر داخل ہو جانا اور اس بستی کے اندر تم اپنے سروں کو جھکا کر داخل ہونا اور اس بستی کے اندر اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے داخل ہونا اور حطۃ یہ لفظ کہتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا، انہوں نے اللہ کے اس کلام کو بھی بدلا، فبدل الذین ظلموا، انہوں نے اللہ کے کلام کو بدلا، حطۃ کی جگہ حنطۃ یہ نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے کہ گندم چاہیے، اس طریقے کے نعرے انہوں نے لگائے۔ اور پھر جب اللہ نے کہا تھا کہ سجدے کے اندر، سجدے سے مراد یہ ہے کہ اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے داخل ہونا، تو یہ حمد بیان کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے بلکہ اپنی سرین کو زمین پر رکھا اور اپنے قدموں کو ایسے جمایا اور زمین کے بل اپنی یہ سرین کو رگڑتے ہوئے اس شہر کے اندر داخل ہوئے کہ اللہ کے جو بتایا ہوا طریقہ تھا، اتنا فضیلت والا طریقہ، انہوں نے اس کو برباد کیا اور کتنی رسوائی والا طریقہ خود اپنے طریقے سے اختیار کر کے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کیا کیا انعام فرمائے کہ اللہ نے ان کے لیے اس بستی کے اندر، اس میدان کے اندر سب چیزوں کا بندوبست فرما دیا، من اور سلوہ اللہ نے ان کے لیے اتار دیا کہ ان کو گوشت بھی کھانے کو ملتا، ان کو میٹھا بھی کھانے کو ملتا، اللہ ان کے کپڑے بھی صاف کر دیتے۔ اگر اور دوسرے نمبر پر جو گرمی اور تپش ان کے اوپر پڑ رہی تھی، اللہ نے ایسے بادلوں کا بندوبست فرمایا جو ان پر سایہ بھی کرتے تھے اور ان پر ٹھنڈی ہوائیں بھی چلاتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ان ساری چیزوں کی ناقدری کر دی اور سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ان قبائل کے اندر پھوٹ نہ پڑ جائے۔ 12 قبیلے تھے تو اللہ نے وہاں پر 12 کے 12 چشمے بہائے ایک پتھر سے کہ ہر قبیلہ اپنا چشمہ لے لے، آپس میں نہیں لڑنا۔ لیکن انہوں نے وہی فساد کرنا تھا، انہوں نے وہی دنیا کے اندر
جو کرتے آئے ہمیشہ سے وہی کرنا تھا۔ اللہ کی نعمتوں کو بھی برباد کیا اور اللہ کی نعمتوں کو پامال کیا اور نعرے لگائے کہ ہمیں تو گندم چاہیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اے موسیٰ یہ کیا ہمیں تم نے لگا دیا ہے کہ ہر وقت ایک ہی کھانا، ہر وقت ایک ہی کھانا، وہی من اور وہی سلوہ۔ آپ اللہ سے بولیں کہ اللہ ہمیں دال کھلائے، وعدسیہا وبصلیہا ہمیں پیاز چاہیے، وفومیہا ہمیں کھیرا چاہیے، وقثائہا ہمیں تو ککڑی چاہیے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ادنا چیزوں کے عوض ان اچھی اچھی نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہو۔ اہبطوا مصرا، اللہ نے کہا گر جاؤ، پڑ جاؤ اس فلاں شہر کے اندر جا کے، فإن لکم ما سألتم، پھر تمہارے لیے وہ ہے جو کچھ تم چاہو۔ پھر یہ واقعہ جو ہے یہاں سے اللہ رب العزت آگے چھٹے سپارے کے اندر بھی ذکر فرمائیں گے کہ اللہ نے وادی تیہ میں ان کو اتار دیا۔ پھر وادی تیہ کے اندر اللہ نے ان کو ان کی گمراہی میں 40 سال پڑے رہنے دیا کہ پڑے رہو۔ وہ ایک گراؤنڈ کے اندر چکر کاٹتے رہے لیکن رستہ نہیں ملا باہر جانے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کہ جتنے بھی ہم نے جس وقت جو عقائد پیش کیے دنیا کے اندر جو ان پر جمے رہے ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے کوئی گمراہی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت ان کے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس گائے کا جو قصہ ہے وہ بیان اللہ رب العزت نے کہا کہ انہوں کو حکم دیا گیا کہ ایک گائے ذبح کر لو، اس کی بھی بال کی کھال اتارنا انہوں نے شروع کر دی کہ بھائی گائے ہونی چاہیے تو گائے کیسی ہونی چاہیے اور اس گائے کا جو ہے وہ کس طریقے کی ہونی چاہیے، کیا صفات ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے بھی ان کو پھنساتے چلے گئے اور ایسا پھنسایا کہ ان کی جو دنیاوی سب سے اچھی جو معبود بناتے تھے کہ بچڑا ہمارا معبود ہے، ان گایوں کے اندر سے بھی ایک ایسی اعلیٰ قسم ان کو دلوائی جنہوں نے اس کو ذبح کیا۔ تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ اللہ نے تو اس گائے کے اندر سے بھی اعلیٰ قسم نکال کر ہمارے سامنے ذبح کرا دی۔ تو ان کا جو بنیادی عقیدہ تھا معبود ماننے کا اس کو بھی اللہ نے ختم فرمایا کہ بھائی اس کو آپ گولڈن کلر کی ڈھونڈ لیں اور ایسی گائے ہونی چاہیے جس نے کبھی کھیتی باڑی نہیں کی ہو، جس کی کمر جھکی ہوئی نہیں ہو، اور جو ہے پھر اللہ سے اس کے بعد سوال کر رہے ہیں اللہ گائے تو بہت ساری ہو گئی دنیا کے اندر، ہم کس کو لے کے آئیں؟ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، اللہ نے فرمایا کمر بھی جھکی ہوئی نہ ہو اور اس نے زمین میں کھیتی باڑی بھی نہ کی ہو اور زمین کے اندر ہل بھی نہ چڑھایا ہو، ایسی جو ہے تم گائے ڈھونڈو۔ اور پھر اللہ نے اس واقعے کے اندر اس وہ جو غریب بچہ تھا جس کے پاس یہ گائے تھی اس کو بھی اللہ نے اس واقعے کے ذریعے مالدار فرما دیا۔ وما کادوا یفعلون، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم پھنساتے چلے گئے، یہ کرنے والے نہیں تھے اپنی طرف سے۔ پھر آگے جو ہے اللہ رب العزت اس عقیدے کو ذکر فرما رہے ہیں کل من کان عدوا لجبریل فانه نزل، کہ ملائک کے بارے میں بنی اسرائیل کے یہ عقیدے ہو گئے تھے بعض کے کہ وہ ملائک سے بیزار تھے، جبریل امین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں، اور اسی طریقے سے پھر اللہ نے کہا کہ تم جو ملائک کے بارے میں باتیں کر رہے ہو یہ در حقیقت ملائک کی نہیں بلکہ تم اللہ سے دشمنی لے رہے ہو۔ پھر اللہ نے اس کے بعد دو فرشتوں کا ذکر فرمایا جو ہاروت اور ماروت جو بابل شہر کے اندر اللہ نے اتارے تھے۔ وہ کیا تھا کہ اس وقت وہ لوگ سلیمان علیہ السلام پر مختلف قسم کی بہتان درازیاں کر رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام اس طرح کے تھے اور اس طرح کے تھے، تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی برات کا بھی اظہار کیا اور ان فرشتوں کو بھیجا کہ تم جا کر دنیا میں بتانا کہ بھائی دنیا میں یہ جو کر رہے ہیں یہ فساد ہے اور جو جادو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں یہ بھی فتنہ ہے، اس سے بچو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا کہ جو تعمیر بیت اللہ کیا اور اللہ رب العزت نے جتنے مراحل ان کو عطا فرمائے، اللہ نے ہر امتحان کے اندر ان کو کامیاب کیا۔ ابتدائی دور کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جب ان کے والد مشرک تھے تو وہ واقعہ بھی ذکر کیا کہ والد مشرک ہیں، بتوں کو فروخت کرنے والے ہیں، تو اللہ نے ان کو اس امتحان سے نکالا اور اللہ اچھی جگہ لے کر گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اولاد ان کو 120 سال کی عمر میں دی، اللہ رب العزت پوری زندگی ان کو اس امتحان میں رکھا کہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر جب اولاد دی تو اللہ رب العزت نے ایک اور امتحان لیا کہ اب اس اولاد کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرو۔ اللہ نے اس امتحان میں بھی کامیاب کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور چیز ان کو عنایت کی کہ جب وہ مکہ شہر کے اندر پہنچے، جو بیابان تھا، ایک جنگل کی صورت تھی، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، کوئی درخت وہاں نہیں تھا، کوئی پھل اور فروٹ وہاں نہیں تھا، پانی کا انتظام نہیں تھا، اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ دو۔
وہاں چھوڑا، پھر اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا کی، اللہ اس شہر کو آباد کر دیجئے، لوگوں کا رخ اس شہر کی طرف موڑ دیجئے، اس شہر کے اندر دنیا کے رزقوں کو متوجہ فرما دیجئے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ اس شہر کی طرف تمام کے تمام ثمرات متوجہ فرما دیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ وہی مکہ ہے، وہاں پر اللہ رب العزت کی ہر نعمت آپ کو میسر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ پانی کا چشمہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی ٹھوکر کی وجہ سے وہ چلا دیا، وہ زمزم کا پانی جو آج ہم فضیلت اور برکت کے ساتھ پی رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا سپارہ جو شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر تحویل قبلہ کا معاملہ ہے کہ نبی علیہ السلام کہ جب تک مکہ میں تھے تو نبی علیہ السلام جنوب کی طرف کھڑے ہو جاتے تھے کہ کعبۃ اللہ بھی سامنے آتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے پڑتا تھا، اس وقت بیت المقدس قبلہ تھا، تو نبی علیہ السلام کعبہ کو بھی اپنے سامنے رکھتے اور بیت المقدس بھی سامنے ہوا کرتا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھاتے اور اللہ کی طرف دیکھتے کہ شاید کوئی وحی آ جائے جس میں اللہ رب العزت یہ اعلان فرما دے کہ آج سے تمہارا قبلہ یہ بیت اللہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام تقریباً 16 ماہ تک یہ اسی طریقے سے عبادت کرتے رہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ میں پہنچے تھے تو قبلے کو پیٹھ دینی پڑتی تھی جو نبی علیہ السلام کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس بیت اللہ کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت ہے، تو آپ جو ہے اس کی طرف، اب روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہتے تھے کہ اللہ سے نبی علیہ السلام اپنی فرمائش نہیں مانگنا چاہتے، بس اللہ کی طرف دیکھتے تھے کہ یا اللہ تو سمجھ جا، تو جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کا یہ دیکھنا، اس بات کو قبول فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ آج سے آپ اپنا چہرہ اس قبلے سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیجئے، اور نماز کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا۔ پھر کفار کی طرف سے بڑے اعتراضات ہوئے، بڑے سوالات ہوئے کہ آج تک تو تم اس فلاں جگہ کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، عبادتیں کر رہے تھے، آج کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارا دین پھر گیا یا تم پھر گئے کہ تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنے لگ گئے ہو؟ تو پھر جو کل ہم پڑھیں گے اس کے اندر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ اس طرف منہ پھیر لیں یا اس طرف منہ پھیر لیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ جو منہ پھیریں گے وہ قابل قبول ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں، رحمتیں ہم سب کو عنایت فرما۔ یا اللہ یہ تراویح پڑھی اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یہ تفسیر کا سلسلہ شروع کیا اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اخلاص کے ساتھ اس میں ہم سب کو سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سننے اور سنانے کو یا اللہ ہمارے دل و دماغ میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کی سیرت کو ہمارے دلوں میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اخلاق کو قرآن کے اخلاق سے تبدیل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔